السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب کے پاس ایک نئی طاقت آ گئی ہے، نئی شکتی آ گئی ہے، جس کی بنا پر عمران خان صاحب یا جس کے ذریعے، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب اپنے مخالفین کی ساری چالوں کو الٹ دیتے ہیں، ساری کی ساری چالیں الٹی پڑ جاتی ہیں۔ زمان پارک میں ان دنوں عمران خان صاحب کو ایک اور خطاب سے نوازا جا رہا ہے، یا وہ خطاب عمران خان صاحب نے خود اپنے آپ کو دلوایا ہے اس طاقت کی وجہ سے۔ اور عمران خان صاحب کی ایک تصویر اور ایک تصویر جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کی وائرل ہے۔ صورتحال بڑی عجیب و غریب قسم کی ہو گئی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کیونکہ اپنی ذات کے اسیر ہیں اور اپنی ذات سے باہر وہ سوچتے نہیں ہیں، چاہے اقتدار کا معاملہ ہو یا چاہے پھر تعریف کا معاملہ ہو۔ عمران خان صاحب کے خلاف اگر یا عمران خان صاحب کے اوپر اگر کوئی ساتھ بیٹھا بندہ مثبت تنقید کرے، جس کو عمومی طور پر تعمیری تنقید کہا جاتا ہے، تو عمران خان صاحب غصے میں لال پیلے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے اکثر عمران خان صاحب سے سنا ہوگا کہ جی میں یورپ کو یورپین سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، افغانستان کو افغانیوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، انڈیا کو مجھ سے بہتر کوئی انڈین بھی نہیں جانتا۔ اسی طرح جو ہے وہ عمران خان صاحب طرح طرح کے دعوے کرتے رہتے۔ اب عمران خان صاحب نے وہ جو اپنے دعوے تھے، ان دعووں میں روحانیت کا عنصر لے کر آ گئے۔ روحانیت میرے سامنے ایک تصویر گزری میری نظر سے، اور وہ تصویر زمان پارک کی تھی۔ تصویر کو میں نے اگنور کر دیا۔ پھر مجھے زمان پارک میں آوت جاوت جن کی لگی رہتی ہے، ہمارے کچھ قریبی دوست ہیں، مطلب صحافی کچھ ہوتے ہیں، کچھ سیاستدان ہوتے ہیں، تو کچھ وہاں سے مجھے اس طرح کی اطلاعات آنے لگیں۔ وہ جو تصویر تھی جس کو میں نے اگنور کر دیا تھا، اندر سے ایسی اطلاعات آنے لگیں کہ جناب یہ صرف تصویر نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا، میں کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ مطلب کوئی بندہ کسی روحانی شخصیت سے شادی کرنے کے بعد خود تو مرشد نہیں بن جاتا، لیکن یہاں یہ قصہ ہے کہ عمران خان صاحب مرشد بن چکے ہوئے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ والی جو تھی نا ٹائٹل مرشد کا، پیر کا، یہ الطاف حسین صاحب نے اپنے آپ کو دلوایا تھا۔ 90 سے معجزوں کی خبریں آیا کرتی تھیں کہ وہ الطاف حسین نے فلاں معجزہ کر دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ الطاف حسین کو پیر کہہ کر پکارے جانے لگا۔ عمران خان صاحب کا انداز سیاست وہی ہے جو الطاف حسین کا تھا۔ عمران خان صاحب کا انداز سیاست وہی ہے جو ہٹلر کا تھا۔ وہی کچھ کر رہے ہیں۔ آج کل وہ تصویر بڑی وائرل ہے، عمران خان صاحب وہ جو حلف لیتے ہیں لوگوں کو یوں کر کے، وہ ہٹلر کیا کرتے تھے۔ جس طرح پروپیگنڈا کا ٹول عمران خان صاحب استعمال کرتے ہیں، ہٹلر اسی طرح کیا کرتے تھے۔ جس طرح عمران خان صاحب پاپولسٹ ہیں، اسی طرح ہٹلر بھی پاپولسٹ تھے۔ اب وہ الطاف حسین جو عمران خان کی طرح ہی ظاہر چل رہے تھے، ڈنڈا برداری، گلیل برداری، خیر وہ تو کہیں زیادہ آگے نکل گئے تھے، تو عمران خان صاحب ابھی اللہ نہ کرے اس طرف چل پڑے، لیکن بہرحال جا ادھر ہی رہے ہیں۔ تو خان صاحب کے لیے میں نے ایک بورڈ پہ لکھا دیکھا، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، کیمرہ مین ہے، بڑا اچھا محنتی لڑکا ہے، محمد عثمان مٹھا کہتے ہیں اس کو، عرفیت ہے ان کی پیار سے، بڑا خوبصورت نوجوان ہے۔ اور وہ کیونکہ کیمرہ مین ہے تو ڈیوٹی لگی ہوتی ہے ان کی زمان پارک، تو اس کے میں نے فیس بک پیج پر دیکھا، اس نے ایک تصویر بنائی اپنی اور ساتھ اشارہ کیا مرشد چوک لکھا ہوا ہے، اور مرشد چوک کے اوپر لکھا ہوا ہے غازی عمران خان۔ یہ آپ تصویر دیکھ لیں، عمران خان غازی۔ چلیں، غازی تو زخمی ہو گئے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جہاد کر رہے ہیں، اور جہاد میں اگر کوئی بندہ زخمی ہو جائے اور ان کے فالوور ان کو غازی کہیں، چلے کوئی بات نہیں ہے، یہ مطلب ٹھیک ہے۔ لیکن مرشد، وہ میں نے وہ اگنور کر دیا تھا سارا کچھ۔ پھر میرا دماغ جو ہے، میرا ماتھا ٹھنکا جب ایک مجھے دوست نے بتایا کہ ان دنوں اگر زمان پارک کے اندر عمران خان کو کوئی مرشد کہہ کر نہ پکارے تو خان صاحب برا مان جاتے ہیں، اچھا نہیں لگتا ان کو۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم نہیں تھے مشرف کے زمانے میں لاہور، کیونکہ مشرف کے دور میں ہی آیا تھا 2000 میں، تو جب نواز شریف صاحب جلاوطنی ختم کر کے لاہور آئے تو وہاں پر جس نے جاتی عمرہ دیکھا ہوا ہے، بڑی اسٹیٹ ہے جاتی عمرہ کی، اس کے اندر اب جب وہ جو چار دیواری ہے، چار دیواری کے اندر جہاں ان کے اندر محلات ہیں شریف فیملی کے، اس میں سب سے اینڈ پہ نواز شریف صاحب کا محل ہے، میرا خیال ہے وائٹ کوٹھی اس کو کہا جاتا ہے، اور پی ایم ہاؤس اس کو کہا جاتا ہے۔ گول کوٹھی ایک اور تھی جہاں ان کی میاں صاحب کی والدہ
رہائش پذیر ہوا کرتی تھی. بہرحال اس طرح ان کی نا کہیں حمزہ اپنا عباس شریف کا، شہباز شریف کا، اسی طرح مریم نواز کا، اس ہر کسی کے الگ الگ یونٹ، اور بہت بڑا ایریا ہے وہاں پہ. لیکن جو میٹنگز کا یا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی جگہ تھی وہ محلات کی چار دیواری کے اندر داخل ہوتے ہی رائٹ سائڈ پہ پارکنگ کے ساتھ کمیونٹی رومز وغیرہ سارے، اور وہاں پہ سارا ارینجمنٹ بندوبست. تو ہم لوگ وہاں پر کوریج کے لیے وہاں جایا کرتے تھے. تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کی کوئی میٹنگ ہوتی تھی یا جو بھی ہوتا تھا، ظاہر ہے بہت دور نواز شریف صاحب کا گھر، اگر وہاں کوئی ملاقات کرنے جا رہا ہے. پہلی بار یہ میں نے لفظ سنا تھا جب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے گئے، تو یہ میں نے جملہ پہلی بار تب سنا تھا. اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے اسپیکر پر کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ڈرائیور گاڑی پی ایم ہاؤس لے کر آ جائیں. پھر میں نے صحافی کو کہا پی ایم ہاؤس اندر، تو کہا گیا کہ جی میاں صاحب کیونکہ جب پہلی بار پرائم منسٹر بنے تھے تو ان کی رہائش گاہ کو پی ایم ہاؤس ڈکلیئر کیا گیا تھا، تو ابھی تک پی ایم ہاؤس ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. لیکن نواز شریف وزیر اعظم ہوں یا نہ ہوں، ان کو فیملی کے اندر اور ان کو قریبی حلقہ جو ہے اس کے اندر ان کو پی ایم کہا جاتا ہے، میاں صاحب کو. اور میاں صاحب خود اس کو مطلب اس طرح نہیں تھا کہ میاں صاحب اس پہ برا مانتے تھے، لیکن اچھا لگتا تھا کہ اگر کوئی میاں صاحب کہہ دے تو ٹھیک ہے. میاں صاحب کہنا بذات خود میاں تو احترام کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی میاں صاحب کہہ دے تو ٹھیک، کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی پی ایم صاحب کہہ دے، وزیر اعظم صاحب کہہ دے، تو میاں صاحب اتنے ماشاءاللہ کشمیری ان کی جو ہے خوبصورت تو ہے ہی، اور وہ پھر ان کا چہرہ جو ہے نا وہ پورا کا پورا خوشی سے وہ جو ہے وہ کشمیری انار کی طرح سرخ ہو جاتا ہے، یا کشمیری سیب کی طرح سرخ ہو جاتے میاں صاحب. ان کو خوشی ہوتی کہ مجھے پی ایم کہا جا رہا ہے. اگر وہ پی ایم نہیں ہوتے تو پھر تو ٹھیک ہے. تو یہ تو چلتا رہتا ہے. یہ اس طرح عمران خان صاحب نے سفر بہت تیزی کے ساتھ چینج کیا ہے. خان صاحب، میں حیران تھا، میں نے جب یہ دیکھا میں نے کہا یار مرشد، تو خیر میں آپ کو بتاتا ہوں اب کہانی ہے کیا. کہ وہ میں نے بورڈ دیکھ لیا. بورڈ کے بعد میرے دوست نے مجھے کسی نے بتایا کہ یار یہ خان صاحب کو اندر مرشد کہا جاتا ہے. تو پھر میں ظاہر ہے میں عمران خان صاحب کو بھی 2000 سے جب سے لاہور آیا ہوں تو پراپر کور بھی کر رہا تھا. تو خان صاحب ایک وقت میں کپتان کہلانا پسند کرتے تھے. جب وہ کرکٹ سے سیاست میں آئے تو بڑے عرصے تک ان کو لوگ کپتان کہتے تھے، تو وہ ان کو اچھا لگتا تھا. وہ عمران اچھا نہیں لگتا تھا ان کو اتنا، یا پھر خان، صرف خان کہنا. پھر جب پاپولرٹی زیادہ ہوئی اور 2011 کے بعد عمران خان صاحب کو چیئرمین کہلانا پسند تھا، چیئرمین ماؤ کی طرح، چیئرمین بھٹو کی طرح. تو یہ ان کو زیادہ بہتر اچھا لگتا تھا کہ مجھے چیئرمین کہا جائے، یا قائد محترم نواز شریف صاحب کو بھی کہا جاتا تھا. چلے یہ سیاسی ٹرمز ہیں. پھر پرائم منسٹر بنے، پھر پچھلے سال نکالے گئے حکومت سے. تو نکالے جانے کے بعد بھی عمران خان صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں، ان کے سیکیورٹی والے یا جو ان کی کچن کیبنیٹ ہے، وہ لوگ ان کو پی ایم کہہ کے میٹنگز میں پی ایم صاحب کہہ کے مخاطب ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ تازہ عہدے سے، اقتدار سے ہٹیں تو آپ کو ہوتا ہے، مطلب فرض کر لیں کہ ایک وقت تھا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں رہے، شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بن گئے، تو ہم رپورٹر بیپر دیتے ہوئے بھی اکثر کہہ جاتے تھے کہ وزیر اعظم نواز شریف. وہ پھر ہمیں تصحیح کرنی پڑتی کہ نہیں، ہمارے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے. ظاہر ہے 4-5 سال ایک بندہ رہا ہو تو پھر جو نیا آئے تو زبان پہ آتے ٹائم لگتا ہے. تو ایک تو یہ ہوتا تھا. لیکن نہیں، عمران خان صاحب کو اگر کوئی پی ایم نہ کہے تو عمران خان صاحب برا مانا جاتے تھے. اب نئی کہانی یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے اندر جو حلقہ ہے ان کے اندر یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ میرے پاس روحانی طاقت آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ، انہوں نے مجھے اقتدار سے نکالا، مجھے پاپولرٹی میری بڑھ گئی. یہ میرے خلاف عمران خان نے کہا، آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب نے کہا کہ جب اسلام آباد کی جوڈیشل کمپلیکس میں یہ آنسو گیس کی شیلنگ تقریر کی، آنسو گیس کی شیلنگ کر رہے تھے، تو شیلنگ اڑ کر واپس پولیس کی طرف جا رہی تھی. دھواں اڑ کر تو جا سکتا ہے، شیلز اڑ کر پولیس کی طرف جا رہے تھے واپس. یہ عمران خان نے کہا یہ معجزہ ہو رہا تھا. تو اس کے کچھ جو ہے وہ اپنا جو عمران خان صاحب کے ٹرولز ہیں، یوٹیوبرز وغیرہ، انہوں نے یہ بات پہلے مشہور کی. عمران خان صاحب نے اڈاپٹ کر لی، اور عمران خان صاحب نے اس بات کو بیٹھ کر اپنے جو ڈرائنگ روم میں وہاں بیٹھ کر سمجھائی لوگوں کو کہ بھائی دیکھو میرے اندر آ گئی اب شکتی، میں اب ہو گیا ہوں شکتیمان، میرے پاس روحانی طاقت آ گئی ہے، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اچھا، اب اس کے بعد ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کو پہلے وہاں پر مرشد عمران خان صاحب
یا کچھ اور لوگ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو کہا کرتے تھے، ابھی بھی کہتے ہیں، عمران خان صاحب ان کو مرشد کہتے ہیں، ان کو بشرا یا اس طرح نہیں کہتے جب ذاتی کنورسیشن ہو رہی ہوتی ہے نا یعنی کر کے اندر، لیکن اگر خطاب کریں گے، انٹرویو دیں گے تو وہاں کریں گے تو اس میں بشرا بیگم کہتے ہیں، لیکن ذاتی جب ان کے آپس میں بیٹھے ہوں، 4 لوگ بیٹھے ہوں گھر کے اندر، تو وہاں پر ان کو وہ کہتے ہیں مرشد۔ کسی نے بخاری صاحب سے پوچھا، کیا نام ہے ان کا، زلفی بخاری سے، کہ جی آپ، وہ جو آڈیو آئی تھی سامنے کہ جی آپ کیوں مرشد کہتے ہیں بشرا بی بی صاحبہ کو؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ عمران خان صاحب ان کو مرشد کہتے ہیں تو ہم سب ان کو مرشد ہی کہتے ہیں۔ جہانگیر ترین نہیں کہتے تھے، اسی لیے جہانگیر ترین جو ہے، جہانگیر ترین کو وہ کہ کہیں انہوں نے بات کر لی ہوگی، نہیں بھی کی ہوگی، لیکن ان کے انداز سے پر شک گزرا بشرا بی بی کو کہ وہ ان کو جادوگر نہیں سمجھتے ہیں، تو یہ انہوں نے پی ایم کے حلف برداری والی تقریب میں جہانگیر ترین صاحب کو مل کر انہوں نے گلا بھی کیا تھا کہ جی آپ مجھے جادوگر نہیں کیوں سمجھتے۔ تو بہرحال یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب اپنے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی جو کچھ کر رہے ہیں نا، سارا کا سارا میری جو روحانیت ہے، جو میرے پاس جو وہ ہے طاقت ہے، علم ہے، میں اس کے ذریعے ان کو ناکام کر دیتا ہوں۔ اب وہاں پر اگر اندر بلاول اپنا زمان پارک کے اندر اگر عمران خان صاحب کو کوئی مرشد نہ کہے تو برا مان جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے آصف زرداری صاحب نے مرشد رکھے ہوئے، اپنا محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحب، وہ کمبر والے ایک پیر تھے، ان کے پاس جاتی تھیں، وہ کرسی پہ بیٹھے ہوتے تھے، محترمہ نیچے بیٹھی ہوتی تھی۔ ابھی پچھلے دنوں بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو ان کی فیملی میں تعزیت کرنے گئے ہوئے تھے، تو آصف زرداری صاحب مطلب اس طرح روحانی شخصیات کے عقیدت مند ہوتے ہیں، جاتے ہیں فیض لینے لوگ۔ ہمارے سب کانٹیننٹ میں، پاکستان میں، انڈیا میں یہ تو عام ہے، مطلب کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن پہلے لیڈر ہیں الطاف حسین کے بعد، اور الطاف حسین کو اس حد تک کوئی نہیں تھے کہ وہ، لیکن وہ کبھی کبھی کہتے تھے، وہ بھی لوگوں کو بتاتے تھے کہ جی میں یہ معجزے ہو جاتے ہیں میرے ساتھ، یہ ہو جاتا ہے، تو لوگوں نے کہا جی آپ تو پیر ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے یہ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے وہ تصویر دیکھ کر مجھے لگا کہ وہیں کسی نا جذباتی سے کارکن نے کہہ دیا ہوگا، مرشد چوک لکھ دیا ہوگا، یا لگا کہ جی کیونکہ وہاں پہ اندر بشرا بی بی صاحبہ رہتی ہیں تو شاید اس کی وجہ سے انہوں نے لکھ دیا ہوگا۔ لیکن وہ جو دوست عمران خان صاحب کی کہ بہت قریب ہے، جب انہوں نے بتایا کہ یار اب عمران خان کو مرشد کا لفظ اگر کان میں نہ پڑے تو برا مان جاتے ہیں، وہ گھر کے اندر 4 دیواری کے اندر، باہر چیئرمین کہہ دیں، خان صاحب کہہ دیں، وزیر اعظم صاحب کہہ دیں، کپتان کہہ دیں، وہ خیر ہے، وہ چل جاتا ہے۔ اب مرشد جو ہیں، پھر ایک اور مجھے بھی یاد آیا، پیر صاحب پگاڑو جو ہیں، وہ عمومی طور پر تو جو ٹی وی پر اور انٹرویوز وغیرہ میں آتے رہتے، لیکن وہ اپنے لوگوں کو ایک خاص دن ہوتا ہے جس پر لوگوں کو درشن کروانے کے لیے، دیدار کروانے کے لیے ایک حویلی ہے ان کی، اور اس کا ایک چوبارہ ہے، اس میں آتے ہیں اور وہ کھڑکی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ وہ آ کر پراپر وہ اپنا جو پیر صاحب کا وہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، تاج یا پگ جس کو کہا جاتا ہے، دستار، وہ خاص طرح کی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ پہن کر وہ آتے ہیں اور لوگوں کو، ان کے مرید ہیں جو عقیدت مند ہیں ان کو دیدار کرواتے ہیں۔ اور یہ تو ظاہر ہے ان کی تو پراپر گدی ہے پیری مریدی والی، اور صدیوں سے ہے۔ یہاں پاکستان میں جو ہمارا ساؤتھ کا علاقہ ہے سندھ کا، یا خیرپور میرس وغیرہ کے جو ہمارے اپنا نارتھ کے علاقے ہیں سندھ کے، وہاں تو بہت سے ان کے ہیں مریدین، پنجاب میں بھی ہیں، راجستھان میں بہت زیادہ ہیں، تو بڑی ان کی پیری مریدی ہے، وہ تو پراپر پیری مریدی ہے، تو ان کو تو لوگ ان کے عقیدت مند تو ہیں، جس طرح مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے عقیدت مند ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ کرکٹ ٹرنڈ سیاستدان ٹرنڈ پیر ہونے جا رہے ہیں، مرشد ہو چکے ہوئے۔ تو یہ مجھے پتہ چلا، میں نے بعد میں پھر کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں سے پتہ کہ انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی چل رہا ہے۔ اب میں 1-2 تصویروں کا میں نے ذکر کیا تھا، ایک تصویر جو ہے وہ میری نظر سے گزری، ان کی نام کیا ہے ان کا، علی امین گنڈا پور صاحب کی ویڈیو ہے وہ، ان کو جہاں بھی پولیس لے جاتی ہے کسی عدالت میں ریمانڈ کے لیے پیش کرنے، تو ان کے چادر چڑھائی جاتی ہے، جو پولیس کا ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہے، کوئی مطلب ظاہر اچھا طریقہ نہیں ہے، ہیوملیٹ کرنا ہے کسی کی، بےزتی تضحیق کرنا، توہین کرنا ہے کسی کی۔ پر سیاستدان ہیں، بے شک انہوں نے بدماشیاں اچھی خاصی کی ہوئی ہیں، لیکن اگر نہیں ان کا چہرہ چھپا کر لے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے لے جائیں، ہتھکڑیاں تو لگی ہوئی ہیں۔ ایک وہ ان کو تو جبری طور پر کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب جب عدالتوں میں جاتے ہیں رضاکارانہ طور پر وہ چہرے پر چھکو چڑھا کر جاتے ہیں، بلکہ چھکو بھی کیا ہے، وہ جو میں نے کل تصویر دیکھی، ویڈیو دیکھی، تو وہ پراپر گول بنایا ہوا ہے عمران خان صاحب کی منڈی کی سائز کا،
سر کے سائز کا، وہ پراپر گول بنا ہوا ہے. وہ مجھے یاد آ گیا بچپن میں، کیونکہ پنڈوزہ آدمی ہوں. تو جب گندم کی کٹائی ہوتی تھی تو گندم کی کٹائی کے بعد گاؤں میں، پنڈوں میں اکثر جو گندم کا تیلا ہوتا ہے نا، اس تیلے سے روٹی رکھنے کے لیے چھابی بنتی ہے، چھبا بنتا ہے. وہ ہوتا ہے کہ جب کسی زمانے میں فریج وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، ہمارے بچپن میں نہیں ہوا کرتے تھے پنڈوں میں، پھر جس طرح لائٹ نہیں ہوتی تھی، تو وہ پھر اس کو روٹی کو ڈھانپ دینے کے لیے، روٹی پڑی ہوئی ہے اس کو ڈھانپ دیا، وہ پراپر بنا کے گول سا، اور اس کے اوپر کپڑا چڑھا کے خوبصورت سلائی سلوئی کر کے، یا پھر دودھ ہے تو دودھ کی وہ جو ہوتی تھی، یا دہی ہوتا تھا، لسی ہوتی تھی، اس کو پراپر ڈھانک دے تاکہ اس کے اندر ہلکی ہلکی ہوا سا بھی گزر ہوتا رہے اور مکھیوں شکیوں سے اور بلیوں شلیوں سے بھی محفوظ رہے. تو مجھے دیکھ کر نا وہ یاد آیا کہ یار یہ عمران خان صاحب اس طرح مطلب پیش ہو رہے ہیں. تو علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ تو بیچارے مجبوری میں کر رہے ہیں. مرشد جو ہیں وہ رضاکارانہ طور پر اپنا چہرہ ڈھانپ کر جا رہے ہیں. شاید مرشد کو اب یہ ہو کہ اب میں خاص دنوں پر لوگوں کو درشن کرواؤں گا، شاید یہ سیکیورٹی کا معاملہ نہ ہو، کچھ اور معاملہ ہو. بہرحال یہ بڑا نا عجیب و غریب قسم کی ایک دلچسپ بھی ہے. چلیں، لوگوں کی مرضی ہے، لوگ عمران خان کو مرشد مانتے ہیں، مانیں. عمران خان صاحب اپنے آپ کو مرشد سمجھتے ہیں، سمجھیں. لیکن جو ترقی ہوئی ہے عمران خان صاحب کی، وہ سیاستدان، کرکٹر سے سیاستدان سے وزیر اعظم سے مرشد بن گئے. اب دیکھیں آگے کہاں جاتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.